لیکن ہمارا ارادہ پختہ ہے کہ جب تک کہ دہشت گردی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ نہیں ہو جاتا ہم انشاءاللہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور اس حوالے سے میں محترم گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل صاحب، محترم وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب سرفراز بگٹی صاحب، آپ کو چیف آف بگٹی ٹرائب منتخب ہونے کی بھی مبارکباد، جناب ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب، اسپیکر نیشنل اسمبلی انتہائی قابل احترام ڈاکٹر عبدالمالک صاحب، جناب ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب، اسپیکر نیشنل اسمبلی انتہائی قابل احترام ڈاکٹر عبدالمالک صاحب، مولانا واسع صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن بدینی صاحب، اور آنریبل سینیٹرز، ممبر نیشنل اسمبلیز، اور بلوچستان کے ہمارے انتہائی لائق احترام مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے زعماء، پروونشل منسٹرز، فیڈرل منسٹرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج پاکستان کے سب سے بڑے جغرافیائی لحاظ سے صوبے میں آنے پر بے حد مجھے خوشی ہے۔ میرا یہ دورہ کچھ تاخیر کا شکار ہو گیا کیونکہ مصروفیات کچھ ایسی تھیں۔ میں سب سے پہلے جناب وزیر اعلیٰ صاحب کو، آپ سب کو، بلوچستان کی کابینہ کے آنریبل ممبرز کو اور سیاسی زعماء کو اس بات کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تمام تر چیلنجز اور مشکلات کے باوجود سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے بعد بلوچستان میں ایک ایسی کابینہ ہے، ایسی گورنمنٹ ہے اور ایسے اس کے سربراہ ہیں جو کہ پوری بھرپور کاوشوں سے اور محنت سے اور لگن سے اور خلوص نیت سے وہ بلوچستان کے عوام کی خدمت میں مامور ہیں، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ میں وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو اس آپ کی کامیابی کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بلوچستان کی کابینہ کے تمام آنریبل ممبرز کو اور ہمارے جو سیاسی زعماء بیٹھے ہیں آپ سب کو۔ بلوچستان بدقسمتی سے کے پی کی طرح یہاں پر بھی دہشت گردی نے بے پناہ یہاں پر مشکلات پیدا کی، اور دہشت گردی سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے افواج پاکستان کی جو قربانیاں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ہر روز اس کا ذکر کریں تو وہ کم نہ ہوگا، چاہے وہ ہمارے فوج کے افسر ہیں، جوان ہیں، پولیس کے افسر اور جوان، ہمارے جو رینجرز کے افسر اور جوان، لیویز کے، اور عام آدمی عوام نے جو قربانیاں دی ہیں، یہ تاریخ ان کو ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھے گی۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ جنگ جاری ہے، اور یہ جو خوارج ہیں، فتنہ الخوارج، ان کو بدقسمتی سے ہمارے جو ہمسایہ ممالک وہاں سے پوری ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے، لیکن ہمارا ارادہ پختہ ہے کہ جب تک کہ دہشت گردی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ نہیں ہو جاتا ہم انشاءاللہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور اس حوالے سے میں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر صاحب کو، ان کے تمام رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ پوری دل جمی کے ساتھ اور پروفیشنل اپروچ کے ساتھ وہ افواج پاکستان کو ساتھ لے کر اس جنگ میں دہشت گردی کے خلاف وہ لیڈ کر رہے ہیں، جس طرح 6 مئی 2025 کو انہوں نے ہندوستان کے خلاف افواج پاکستان کو لیڈ کیا اور ان کو تاریخ کا ایک ایسا سبق سکھایا کہ وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پر کچھ گزارشات پیش کروں گا کہ جب 2010 کا INFC ایوارڈ بن رہا تھا
تو اس وقت کے جو یہاں پر جو وزیر اعلیٰ تھے میرے انتہائی دوست جناب نواب اسلم رئیسانی صاحب، ہمارے کئی سیشنز ہوئے اور اس NFC ایوارڈ کا میں کریڈٹ یقیناً میں اس وقت کے ہمارے صدر پریزیڈنٹ آصف زرداری اور ہمارے وزیر اعظم محترم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو، تمام باقی صوبوں کے وزراء اعلیٰ کے ساتھ دوں گا، اس لیے کہ انہوں نے اس میں بہت یعنی فلیکسبلٹی دکھائی۔ مگر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسلم رئیسانی صاحب کا یہ مطالبہ تھا کہ اگر ہمارے 100% ہمارے جو وسائل نہیں بڑھائیں گے اس NFC ایوارڈ میں تو میں اس کے اوپر سائن نہیں کروں گا۔ تو بلوچستان پاکستان کا ایک بہت ایک خوبصورت علاقہ حصہ ہے اور ان کا بہت حد تک ان کا مطالبہ جائز بھی تھا۔ ظاہر ہے کہ تھوڑی پاپولیشن کے لیے جہاں فاصلے زیادہ ہوں تو وہ جو وسائل کا جو خرچہ ہے وہ ان علاقوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے جہاں پر گنجان آبادیاں ہوتی ہیں اور فاصلے کم ہوتے ہیں۔ تو ان کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے الحمدللہ پنجاب نے لیڈ لی۔ یہ بات میں انتہائی عاجزی اور انکساری سے کر رہا ہوں کہ یہ ایک ہمارا فرض تھا جو اپنے بلوچ بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہم نے ادا کیا، اور آج تک چونکہ وہی NFC ایوارڈ چلا آ رہا، آج تک وہ وسائل جو ہیں اسی حساب سے بلوچستان کو مل رہے ہیں۔ اور میں اگر یہ کہوں کہ 11 ارب روپے سالانہ پنجاب نے اپنے حصے سے کاٹ کر بلوچستان کو دیا تھا، تو مجھے اس کے اوپر بخدا میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس کے اوپر بے حد خوشی ہے۔ اور آج اس ایوارڈ کو ہوئے تقریباً 16 سال گزر گئے، 250 ارب روپے پنجاب نے اپنے حصے سے دیے، مگر جب بھائیوں کی بات آتی ہے، خاندان کی بات آتی ہے تو وہاں پر حصہ وصہ نہیں ہوتا، وہاں پر مشاورت کے ساتھ اور بھائی چارے کے ساتھ وہ ملتے ہیں، بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ محبت میں، اس ماحول میں اور باہمی اتفاق وفاق کو مضبوط کرنا ہے اور صوبوں کے درمیان جو تفاوت یا فاصلے ان کو ختم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اب NFC ایوارڈ کی دوبارہ اب کانسٹیٹیوشن ہوئی ہے، اس کی کمیٹیز میٹنگ کر رہی ہیں۔ آج جو انشاءاللہ ہم جو افتتاح کرنے جا رہے ہیں، سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، یہ کراچی چمن روڈ کا 4 لین جس کو آپ خونی روڈ کہتے ہیں، یہ 300 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے اور 100% یہ منصوبہ وفاق اس کو لیکن وفاق نہیں پاکستان کے 24 کروڑ عوام، اور وہ کس طرح وہ جو اپنا ہر 2 ہفتے بعد جو تیل کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں جو اوپر نیچے جاتی ہیں اس کے حساب سے وہ اوگرا جو ہے اعلان کرتا ہے، اگر قیمتیں اوپر جا رہی ہیں تو اوپر بڑھا دیتے ہیں، قیمتیں کم جا رہی ہوں، آج کل الحمدللہ قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو وہ پورے چاروں صوبوں کے عوام کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، چاہے وہ گھریلو صارفین ہیں جو بھی ہیں۔ ایک دن جب قیمتیں کافی نیچے آئیں تو میں نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم یہ پیسہ روک لیں جو کہ چاروں صوبوں کا حق ہے اور صرف بلوچستان کی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے استعمال کر لیں تو اس سے بڑی کوئی اور قومی خدمت نہیں ہوگی۔ آفرین ہے کہ پشاور سے لے کے کراچی تک کسی نے آواز نہیں اٹھائی جب میں نے یہ فیصلہ کیا۔